دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد مدثر صاحب، میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر ثانی ہے، شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر ثانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات و جاودانی ہے، مرے تو شہید ہے مارے تو غازی ہے، مرے تو شہید ہے مارے تو غازی ہے، یہ ایک ایسی راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ کرام اور جامعہ حسین بن علی کے غیور دوستو، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تمام اقوام تمام مذاہب کے اندر یہ مہینہ عزت احترام اکرام والا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس مہینے کے اندر محتم بشان عظیم الشان واقعات کا وقوع پذیر ہونا ہے، جن میں سے یکم محرم الحرام کو مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ سسر مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی شہادت ہمارے لیے قابل فخر اور قابل رشک ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی شہادت کو بیان کرنے سے قبل میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شہادت کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ سامعین ذی وقار، شہادت کی مختصر سی حقیقت کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جتنی بھی نعمتیں شہادت کے علاوہ ہیں، ان تمام نعمتوں کو اکٹھا کیا جائے، ان تمام خزانوں کو اکٹھا کیا جائے، جو ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے وہ شہادت کی نعمت ہے، جو ان تمام خزانوں سے بڑا خزانہ ہے وہ شہادت کا خزانہ ہے۔ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب میں پیغمبر علیہ السلام کی التجاؤں کو دیکھتا ہوں، جب میں پیغمبر علیہ السلام کی تمناؤں کو دیکھتا ہوں، جب میں پیغمبر علیہ السلام کی آرزوؤں کو دیکھتا ہوں، جب میں پیغمبر علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں،
تو مجھے نظر یہی آتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے رب کریم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب میں جانشین پیغمبر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی التجاؤں کو دیکھتا ہوں، تمناؤں کو دیکھتا ہوں، آرزو کو دیکھتا ہوں کہ رب کریم کے سامنے دامن پھیلا کے رب کریم سے مانگ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب میں جانشین پیغمبر شہنشاہ سخاوت عثمان ذو النورین کے التجاؤں کو دیکھتا ہوں، تمناؤں کو دیکھتا ہوں، آرزوں کو دیکھتا ہوں، آسمانوں کی طرف اٹھتے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ رب کریم کے سامنے دامن پھیلا کے رب کریم سے مانگ یہی رہے ہیں اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی بخش دے اور موت شہادت کی بخش دے۔ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب میں کتب کی جماعت کو دیکھتا ہوں تو التجا مجھے یہی نظر آتی ہے، جب میں اولیاء کی جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے التجا یہی نظر آتی ہے، جب میں انبیاء کی جماعت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے التجا یہی نظر آتی ہے، جب میں صلحاء کی جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے التجا یہی نظر آتی ہے، جب میں اتقیاء کی جماعت کی طرف دیکھتا ہوں تو التجا یہی نظر آتی ہے، جب میں ازکیاء کی جماعت کی طرف دیکھتا ہوں تو التجا یہی نظر آتی ہے ربا موت شہادت کی دے دے، بلکہ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے دیجئے جب میں جنت کے اندر نظر دوڑاتا ہوں کہ رب کریم جنتیوں سے سوال کر رہے ہیں اب جنتیوں مانگو کیا مانگتے ہو، جنتی جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے چلے جائیں گے، لیکن شہید قربان جاؤں تیری عظمت پہ شہید جنت میں کھڑے ہو کے رب کریم سے التجا کرے گا ربا تیری جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، ربا تیری جنت کے اندر بہت ساری لطف اندوز چیزیں ہیں، ربا تیری جنت کے اندر بہت ساری لذت دہ چیزیں ہیں، ربا جو لذت میں نے دنیا میں حاصل کی تھی، ربا جو لذت میں نے جو نعمت میں نے دنیا میں حاصل کی تھی وہ تیری جنت میں نظر نہیں آ رہی، ربا میری التجا یہی ہے، ربا میری آرزو یہی ہے مجھے ایک بار پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے اور پھر سے شہادت کی نعمت سے نواز دے۔ سامعین ذی وقار، اللہ عز و جل نے شہید کے لیے بہت بڑے انعام اعزاز مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو رب کریم اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب شہید کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے منتہائی نظر تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، منتہائی نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عام جنتیوں کو تو سب سے آخر میں نعمت سے نوازا جائے گا، وہ نعمت رب کا دیدار ہوگا، لیکن فرمایا کہ شہید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ادھر جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، ادھر رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اب آئیے میں ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس ہستی نے جس کی وجہ سے شہادت کو عزت ملی ہے، جس کی وجہ سے شہادت کو اعزاز ملا ہے، جس نے شہادت کو 4 چاند لگا دیے ہیں، جس کی جو شہادت کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہوا ہے، جس کو شہادت نے بھی سلام عقیدت پیش کیا ہے، جس کو شہادت نے بھی خراج تحسین پیش کی ہے، وہ ہستی جس نے شہادت کا صحیح معنی میں حق ادا کیا ہے، وہ ہستی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ سامعین ذی وقار، جگہ جگہ پہ حسینیت کی محبت کے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ حسین یا حسین کے نعرے لگانے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں در حقیقت حسینیت کیا ہے۔ حسین نے کربلا کے اندر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا پلہ تھامنا یہ حسینیت ہے۔ حسین کے گھرانے کی عورتوں نے کربلا کے اندر اپنے لخت جگر کے تڑپتے لاشوں کو دیکھا ہے، پھر بھی انہوں نے بے پردگی کو نہیں کھویا ہے، بے پردگی سے اجتناب کیا ہے۔ اب پردے کو لازم پکڑنا یہ حسینیت ہے۔ کربلا کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، حسین
का रोजा है। अब रोजा रखना ये हुसैनियत है। करबला की रेगिस्तानों में हुसैन ने सर सजदे में रखकर अपनी जान का नजराना पेश किया है। नमाज पढ़ना ये हुसैनियत है। सजदा जमीन पर करना ये हुसैनियत है। फिर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, हुसैन की पूरी जिंदगी को सामने लाना हुसैनियत है। आज हम तहदीस बिन नेमत के तौर पर जिक्रुल्लाह करते हैं, फिर तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहते हैं कि हम हुसैन के मिशन पर कायम है। हम हुसैन के मिशन पर कल भी कायम थे, हम हुसैन के मिशन पे आज भी कायम है। वजह क्या है? वजह यह है कि हुसैन के पास कुरान मौजूद था, हुसैन कारी कुरान था। आज हमारे पास कुरान मौजूद है, हुसैन कुरान का हाफिज था। आज मैं अपने सामने 8 साल बच्चों को हाफिज कुरान देख रहा हूँ। हुसैन आलिम दीन था। आज हमारी दरसगाहें, हमारी मसाजिद उलमाए किराम से बड़ी बड़ी है। हुसैन साबिर था। आज हम आज हम सब्र की तलकीन करते हैं। हुसैन शाकिर था। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम वाहे हुसैन नहीं कहते बल्कि वाह हुसैन कहते हैं। हुसैन तेरी अस्मतों को सलाम हो, हुसैन तेरी अदाओं को सलाम हो, हुसैन तेरी फसाहतों को सलाम हो, हुसैन तेरी फिरासतों को सलाम हो, हुसैन तेरी जिद्दोजहद को सलाम हो, हुसैन तेरे हक में डट जाने को सलाम हो, हुसैन तेरे जज्बा जुनून को सलाम हो, हुसैन तेरे नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ने को सलाम हो, हुसैन तेरे सब्र और इस्तिकामत को सलाम हो, हुसैन तेरे ज़ौक़ शहादत को सलाम हो। फिर मुझे कहने दीजिए ना, हुसैनी हूँ, हुसैनियत से दिल मेरा आबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। मेरे दिल बड़ा भी हुसैन है, कमे आशिकां भी हुसैन है, सबबर ज़बी भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख में ज़ियाद हो, वहाँ एक जा भी हुसैन है। वमा